فاتح حلب کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو مسلمانوں کے عظیم مجاہد اور سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی سے منسوب ہے۔ حلب شام کے شمال میں واقع ایک تاریخی شہر ہے جو صلیبی جنگوں کے دوران عسکری اور سیاسی طور پر بہت اہم تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کی کئی ریاستیں بکھری ہوئی تھیں اور اندرونی خدشات کا شکار تھیں۔ صلیبیوں نے شام، فلسطین اور دیگر علاقوں میں کئی قلعے اور شہر فتح کر لیے تھے۔ ان حالات میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلامی اتحاد کو دوبارہ زندہ کرنے اور صلیبیوں کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ حلب نہ صرف جغرافیائی طور پر ایک اہم مقام پر واقع تھا بلکہ یہ تجارتی، دفاعی اور عسکری لحاظ سے بھی شام کا ایک بڑا مرکز تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ میں اسے فتح کرنا لازمی تھا تاکہ شام کو متحد کیا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کے گرد نواح علاقوں پر قبضہ کر کے شہر کی رسد اور سپلائی لائنز کو کمزور کیا۔ وہ صلیبیوں کے خلاف اتحاد کام کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کئی جنگوں میں فتح حاصل کی جس نے ان کی طاقت کو مزید مضبوط کیا۔ سلطان نے 1183 میں حلب کا محاصرہ کیا۔ شہر کی فصیلیں مضبوط تھیں اور اندر موجود فوج شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ سلطان نے صبر و حکمت سے کام لیا اور شہر کے دفاع کو توڑنے کی کوشش جاری رکھی۔ آخر کار شہر کے رہنماؤں نے سمجھوتا کیا اور سلطان کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ سلطان نے اپنی روایتی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کو امان دی اور انہیں ان کے حقوق کے تحفظ کا یقین دلایا۔ فتح کے بعد سلطان نے حلب کو مضبوط قلعہ بند شہر میں تبدیل کیا اور اسے صلیبی حملوں کے خلاف ایک مضبوط دفاعی مرکز بنا دیا۔ انہوں نے یہاں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جس سے عوام ان کے زیر سایہ خوشحال ہوئے۔ حلب کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی شام میں صلیبیوں کے خلاف مزید کامیاب مہمات کے لیے آزاد ہو گئے۔ یہ فتح مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی اور سلطان کو فتح بیت المقدس 1187 عیسوی کے لیے اپنی قوتیں مرکوز کرنے کا موقع ملا۔ حلب اسلامی دنیا کا ایک مضبوط قلعہ اور مرکز بن گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فتح نے اسلامی تاریخ میں ان کی عظمت کو مزید بڑھایا اور انہیں ایک مثالی رہنما اور فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔